بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا خاتون نقاب کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں جہاں بہت سارے نامحرم مرد بھی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا ہم نقاب کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا چہرہ کھولنا ضروری ہوگا؟ جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں نقاب ہی کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اور نقاب کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز میں چہرہ کھولنا ضروری نہیں ہے۔ 1,00,000 نفل کی منت کیسے پوری کریں؟ سہرش رحیم یار خان سے۔ میں نے منت مانی تھی 1,00,000 نفل کی جو میں پورا نہیں کر پا رہی، کیا اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ نیز اگر 10 مسکین نہ مل رہے ہوں تو کیا ایک ہی مسکین کو 10 دفعہ کھانا کھلا سکتی ہوں؟ بھائی آپ نے پہلے تو یہ کہ منت دل میں مانی تھی یا زبان سے الفاظ ادا کیے تھے؟ اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا تو اس سے منت منعقد نہیں ہوتی، زبان سے ادائیگی ضروری ہے۔ دوسری بات، منت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یوں منت مانی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو 1,00,000 نفل پڑھوں گی، یعنی آپ نے اپنے کسی کام کے ساتھ معلق کیا، اگر میں نے فلاں کام کیا تو ایسی صورت میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو 1,00,000 رکعت نفل پڑھ لیں، چاہیں تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں، یعنی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ اور یہ جو آپ نے کہا 10 مسکین نہیں مل رہے، تو میرا خیال ہے مسکین ابھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، غریب قیامت تک رہیں گے، تو یہ عجیب سی بات ہے آپ کو مسکین نہیں مل رہے، اور تو کسی کے ذمے لگائیں، اور اگر نہیں مل رہے تو ایک ہی مسکین کو 10 دفعہ، ایک ہی دن میں تو 10 دفعہ کھانا ویسے بھی نہیں کھلا سکتی، وہ مر جائے گا اور کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا، 10 دنوں میں تقسیم کر کے کھلا سکتی ہیں، یعنی ایک مسکین کو 10 دنوں تک 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا کہ اگر آپ نے یوں منت مانی کہ میں نے اگر فلاں کام کیا تو مجھ پر لازم ہے کہ 1,00,000 نفل پڑھوں گی، لیکن اگر ایسی منت نہیں تھی، منت کے الفاظ یوں تھے کہ اگر اللہ نے فلاں میرا کام کر دیا، یعنی مجھے شفا مل گئی یا میں امتحان میں پاس ہو گئی یا کچھ ایسا کام جو اللہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں 1,00,000 نفل ہی پڑھنے پڑیں گے، پھر یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے لیے نفل پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ 1,00,000 نفل پڑھنے ہیں، تو ایک ٹائم پہ تھوڑی پڑھنے آپ روزانہ جتنی اللہ توفیق دے وہ اتنے نوافل آپ پڑھ لیا کریں، اور جو پورے نہ ہو سکیں تو اس کی وصیت کر دیں، تو کیونکہ یہاں نفل واجب ہے، وصیت کا مطلب اس کا فدیہ دینا پڑے گا، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے منت پوری کرنے کا حکم دیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ صورتیں بتائیں ہیں، ان میں سے خود ہی دیکھ لیں کڑی صورت ہے۔ کیا اکیلی عورت دوسرے گھر میں عدت گزار سکتی ہے؟ بنت عبداللہ، میرے چچا کی وفات ہو گئی ہے، چچی اکیلی ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور ان کی ذہنی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اکیلے عدت گزار سکیں، تو کیا وہ اپنے جیٹھ کے گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ عدت گزار سکتی ہیں جہاں ان کی بیوی یعنی جیٹھ کی بیوی اور جوان بیٹا ہے؟ جس گھر میں عورت شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد اس گھر میں عدت گزارنا واجب ہے، وہاں سے موو نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ واقعی کوئی یعنی خطرہ ہے، دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا گھر ایسی تنہائی والی جگہ پر ہے کہ جہاں وحشت ہوتی ہے، کوئی چور ڈاکو کا خطرہ ہے، تو پھر چچی کا کوئی محرم ان کے ساتھ اس گھر میں عدت گزارے گا، یعنی بجائے اس کے کہ چچی کہیں اور شفٹ ہو جائیں، وہاں کسی اور کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر چچی اپنے والدین کے گھر میں عدت گزاریں۔ جیٹھ چونکہ نامحرم ہے تو اس کے ساتھ عدت نہیں گزار سکتی، تو اس لیے اپنے والدین بھی نہ ہوں تو کسی بہن یعنی قریب ترین رشتے، کوئی محرم رشتہ ہو جو ان کے یعنی قریب ترین ہو، وہاں پھر عدت گزاری جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی صورت نہیں بنتی، کوئی بھی رشتہ دار ایسا نہیں ہے یا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مجبوراً جیٹھ کے گھر میں عدت گزاری جائے گی، لیکن بہت شدید پردہ کرنا پڑے گا جیٹھ سے۔ دم کیا حج کے پیسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ایک خاتون انڈیا سے پوچھتی ہیں حج کے لیے پیسے جمع کیے مگر وہ بہت تھوڑے ہیں اور پورے نہیں ہو پا رہے، تو کیا اب ان پیسوں کو استعمال کر سکتی ہوں یا صدقہ وغیرہ کرنا ضروری ہوگا؟ یا آپ کے پیسے ہیں آپ استعمال کریں، ان کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔
دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے۔ ارم یوسف انڈیا سے، جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں، تو ٹھیک ہے ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط تو یہ لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا۔ رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔ سڑک کے پھول کی اپنے لیے کٹنگ کرنا، روڈ پر حکومت کی طرف سے پھول کے جھاڑو وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کیا ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ سوکھ جائیں تو اس کے جو بیج نکل آتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، یا یہ غلط ہے؟ مسز محمد مصطفیٰ خان ریاض۔ بھئی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو پھر جائز نہیں ہے ایسے، اور ویسے بھی اگر کوئی پھول لگے ہوئے گورنمنٹ نے لگائے ہیں وہ تو زینت کے لیے لگائے ہیں نا، وہ توڑنے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں، تو زینت کے لیے حکومت جو پھول لگاتی ہے وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو باقی رکھا جائے، ان کو اگر آپ توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ایک بیوٹی ہے، مقصد ہے ایک شہر میں خوبصورتی پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ان کا توڑنا مجھے جائز معلوم نہیں ہوتا۔ سوکھ جائیں تو ایک الگ بات ہے، وہ نیچے گر جائیں تو اٹھا لیں، ویسے سوکھے ہوئے پھول کر لے کے کرنا کیا ہے۔ لڑکیاں گھر میں کتنے کپڑے پہنیں، کیا لڑکی اپنے گھر میں ہاف سلیوز کپڑے پہن کر گھوم سکتی ہے یا نہیں؟ ذکیہ صاحبہ انڈیا سے۔ ہاف سلیوز پہن کے گھومنا جائز ہے گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم نہ ہو، لیکن یہ غیرت اور حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ جب مرد پورے کپڑے پہنتے ہیں تو لڑکیوں کو کیا ہو رہا ہے کہ پورے آستین کیوں نہیں چھپا رہے ہیں؟ تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے۔ اچھے اور خاندانی لوگوں میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے سامنے پراپر ڈریس میں آئیں، باپ کے سامنے تو سر پہ چادر بھی لیتی ہیں، تو اچھے خاندان کے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔